بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا فاضل نوجوان مقرر ذیشان عبد الخبیر صاحب کہ وہ آئے اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ الحمدللہ الذی عزنا بالاسلام وأكرمنا بالقرآن والصلاة والسلام على خير الأنام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ بڑے ہی مختصر وقت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے دو اعمال بیان کروں گا جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے۔ تمام بھائی پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ بات آپ کو سمجھا کر جاؤں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، اس کی یہ تمنا ہے، آرزو ہے کہ میں اس دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤں۔ اس کے لیے وہ بڑی جدوجہد کوشش محنت کرتا ہے، کہیں اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی ڈگریاں حاصل کرتا ہے، کہیں کہتا ہے کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہو، کہیں اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں نے قیمتی لباس زیبتن کیا ہو، کہیں اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس رہنے کے لیے عمدہ اور اعلیٰ قسم کا مکان ہو۔ دین کے دائرہ کے اندر رہ کر یہ ساری کوششیں کرنا درست ہیں، لیکن مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے، اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی نہیں تو کوئی بات نہیں، اگر آپ نے قیمتی لباس نہیں پہنا تو کوئی بات نہیں، اگر آپ نے دنیا کی ڈگریوں کا حاصل نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، اگر آپ اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کی اس کامیابی کا مقابلہ قارون کے خزانے بھی نہیں کر سکتے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں جہنم سے بچ کر جنت کے اندر چلا جاؤں، اور اللہ رب العزت بھی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو بندہ جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دیا گیا فقد فاز، حقیقت میں وہی بندہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی سارے کا سارا دھوکے کا سامان ہے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ میری سانس چل رہی ہے، زندگی کے کس موڑ پر جا کر یہ سانس والی ڈور ٹوٹ جائے، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ تو آئیے جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا پہلا عمل سماعت فرمائیے، وہ ہے اللہ کے سامنے رونا، اپنی آنکھ سے آنسو بہانا، اپنے دل کے اندر اللہ کو یاد کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، اور ساتھ اپنی آنکھ سے آنسو بہا دینا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج النار رجل بقا من خشیت اللہ۔ ایسا بندہ کبھی بھی جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی آنکھ سے آنسو بہاتا ہے۔ آج تو اور میں بھی روتے ہیں، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں روتے۔ آج ہم اس وقت روتے ہیں، ہماری آنکھ سے آنسو اس وقت نکلتا ہے
جب ہمارے رشتہ دار ہم کو چھوڑ جائیں، جب ہمارے کاروبار کے اندر ہم کو نقصان ہو جائے، جب ہماری اولاد نافرمان ہو جائے، جب دنیا والے ہمیں دھوکہ دے دیں، آج تیری اور میری آنکھ سے آنسو اس وقت نکلتا ہے، لیکن پیغمبر صلوات و سلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے روئے گا وہ بندہ کبھی بھی جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا ترى اعینهم النار یوم القیامہ، عین بکت من خشیت اللہ وعین حرست فی سبیل اللہ وعین غزت عن محارم اللہ۔ تین قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جو قیامت والے دن جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی، جن پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ پہلی آنکھ عین بکت من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتی ہے، آنسو بہاتی ہے۔ اور دوسری آنکھ وعین حرست فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے کے اندر پہرا دیتی ہے۔ اور تیسری آنکھ وعین غزت عن محارم اللہ، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف نہیں دیکھتی، چاہے وہ فیس بک پر ہو، واٹس ایپ کے اوپر ہو، اخبارات میں اشتہارات کی صورت میں ہو، وہ آنکھ ان کی طرف نہیں دیکھتی، بلکہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے وہ آنکھ جھک جاتی ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں جو آنکھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے جھک جاتی ہے ان کی طرف نہیں دیکھتی، اللہ اس بندے کا دل بھی پاک کر دیتے ہیں، کاروبار بھی پاک کر دیتے ہیں، مال جان اولاد بھی پاک کر دیتے ہیں، اور پاک جنت اس بندے کے نام الاٹ کر دیتے ہیں۔ جو آنکھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف نہیں دیکھتی، آج رویا کریں اللہ کے سامنے، گڑ گڑایا کریں اللہ کے سامنے۔ قیامت والا دن ہوگا جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 7 خوش نصیب بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ ان میں سے ایک خوش نصیب وہ ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا بندہ جو تنہائی میں بیٹھ جاتا ہے، مسجد کی کسی کونے کھدرے میں لگ جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ذکر کرتے کرتے اس بندے کی آنکھ سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ تنہائیوں کے اندر اللہ کا ذکر کرنا، خدا کی قسم اس کی اپنی لذت ہے، اس کا اپنا مزہ ہے۔ گناہ تو بڑے شوق سے کرتا ہے تنہائیوں کے اندر، اللہ کی حدود کو پامال تو بڑے شوق کے ساتھ کرتا ہے، لیکن خدا کی قسم کبھی رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے اٹھ کر تو دیکھ، آنسو بہا کر تو دیکھ، خدا کی قسم اس کی لذت اپنی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اپنے سامنے کثرت کے ساتھ رونے والا بنا دے۔ دوسرا عمل بڑا ہی اہم عمل ہے، نہایت ضروری عمل ہے، وہ ہے بیٹیوں کی پرورش کرنا۔ جس طرح ہم بیٹوں کو اچھی طرح پرورش کرتے ہیں اپنے بیٹوں کی، بالکل اسی طرح اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنا۔ آج کچھ لوگوں کے ذہنوں کے اندر بالکل زمانہ جاہلیت والا کنسپٹ موجود ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو حقیر سمجھا کرتے تھے، حتیٰ کہ زندہ درگود کر دیا کرتے تھے، لیکن اسلام آیا، بیٹی کو عزت ملی، بیٹی کو بہن کا، ماں کا، بیٹی کا رشتہ ملا، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ آج تو کچھ کم وقت ایسے لوگ بھی موجود ہیں جس کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جائے رشتہ داروں سے چھپتا پھرتا ہے، گلی محلوں والوں سے نظریں چھپاتا پھرتا ہے، کہیں میں ان کے سامنے نہ جاؤں، یہ مجھے بیٹی کا تانا نہ دے دے، اور اوپر سے اپنی بیوی کو برا بلا کہتا ہے کہ تو نے بیٹی کو کیوں جنم دیا ہے۔ ارے کم وقت تیری بیوی کے بس میں کہاں ہے کہ وہ بیٹوں کو جنم دے، یہ تو اللہ کی مرضی ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا
وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، یہ تو اللہ کی مرضی ہیں جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، جس کو چاہے بیٹے عطا کرے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے، اور جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے، بانجھ کر دے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہیں، یہ تو اللہ کے اختیارات ہیں، یہ نہ تیری بیوی کے بس کے اندر ہے، نہ تیرے بس کے اندر ہے، اور نہ ہی کسی بزرگ ولی یا بابے کے بس کے اندر ہے، بلکہ للہ ملک السماوات والارض، یہ تو زمین و آسمان کے بادشاہ اللہ کے اختیارات کے اندر ہے۔ جس کو چاہے بیٹی عطا کرے، اور یہ بیٹیاں دنیا کے اندر تو تیرے دکھ درد کے اندر شریک ہوتی ہیں، اور قیامت والا دن ہوگا اپنے والدین اور جہنم کے درمیان پردہ بن جائیں گی، اپنے والدین کو جہنم سے جانے سے بچائیں گی۔ اور اس دنیا کے اندر میں نے خود واقعہ پڑھا ہے، دیہات کے اندر ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کے اندر ایک بزرگ رہتا جس کے 3 بیٹے 1 بیٹی تھی، وہ اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کرتا، اس نے ان کو پڑھایا لکھایا اور آخر ان کی شادی کر دیتا ہے، بیٹی کو نہ تعلیم دلواتا ہے نہ اس کی اچھی تربیت کرتا ہے، سارا خیال بیٹوں پر رکھتا تھا۔ بیٹے شادیاں کر کے اپنی بیویوں کے ساتھ علیحدہ ہو جاتے ہیں، وقت گزرتا گیا، آخر اس بیٹی کا باپ بیمار ہو جاتا ہے، بیٹوں کو کوئی خبر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، چاہے باپ مر جائے، بیٹے اپنی مستی کے اندر مگن ہے، وہ بیٹی دن رات رب تعالیٰ سے دعائیں مانگتی ہے، اللہ میرے بابا کو شفا دے دے، میرے بابا کو صحت عطا کر دے۔ بیٹوں کو کوئی خبر نہیں، وہ اپنے باپ کا حال بھی پوچھنے نہیں آتے۔ بیٹی باپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے، ڈاکٹر جب ٹیسٹ کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ تیرے باپ کے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں، 2 دن کے اندر اندر اگر گردے کا بندوبست نہ کیا تیرے باپ کی جان جا سکتی ہے۔ بیٹی تھی رہا نہ گیا، چیخ اٹھتی ہے، تڑپ پڑتی ہے، اور ڈاکٹروں سے یہ بات کہتی ہے کہ میرا ایک گردہ نکال کر میرے باپ کو ڈال دیا جائے تاکہ میرے والد گرامی کی جان بچ جائے۔ ڈاکٹروں نے گردہ نکالا، باپ کو ڈال دیا، جب باپ صحت یاب ہوا اس کو پتہ چلا کہ میری جان میری بیٹی کی وجہ سے بچی ہے، اس نے اپنا گردہ دیا ہے، بیٹی کو سینے سے لگاتا ہے، زاروں کتار روتا ہے، بیٹی تجھ پر میں نے بڑے ظلم کیے ہیں، مجھے معاف کر دے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ بیٹی تھی بابا سے کہتی ہے، بابا میں نے تو ایک دن بھی آپ کی بات کا برا نہیں منایا، اور یاد رکھو یہی بیٹیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت تم کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اما جان حضرت عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں گھر کے اندر موجود تھی، میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، 2 بیٹیوں کو اٹھایا ہوا ہے، آ کر کھانے کا سوال کرتی ہے، میرے گھر کے اندر 3 کھجوریں موجود تھیں، میں نے اس عورت کو دے دی، اس نے 2 کھجوریں اپنی دونوں بیٹیوں کو دی، اور تیسری کھجور خود کھانے کے لیے منہ کی طرف اٹھاتی ہے، دونوں بچیاں بول پڑتی ہیں، امی ہمیں تو اور بھوک لگی ہے، ماں تھی رہا نہ گیا، منہ والی کھجور بھی نکالی، 2 ٹکڑے کر کے بیٹیوں کو دے دی۔ اما جان کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ دیکھا، یہ منظر دیکھا، میں بڑی حیران ہوئی، پریشان ہوئی، تعجب کا اظہار کیا۔ جب پیارے پیغمبر گھر کے اندر تشریف لائے، میں نے کہا اللہ کے رسول آج میں نے یہ معاملہ دیکھا ہے، یہ معاجرہ دیکھا ہے، یہ واقعہ دیکھا ہے۔ پیغمبر کہتے میری پیاری عائشہ اس کے اندر حیران ہونے والی کون سی بات ہے، پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او آتقها بها
بہا من النار، اے میری پیاری عائشہ، اس عمل کو کرنے کی وجہ سے اس عورت پر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ او آتقہا بہا من النار، یا پیغمبر نے یہ فرمایا کہ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس عورت کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اللہ جن کے پاس بیٹیاں ان کے نصیب اچھے فرما، اللہ جن کے پاس بیٹیاں نہیں اپنی رحمت سے ان کو نیک صالح بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھنا دین اسلام پر، اور جب بھی ہمیں موت آئے ایمان کی اعلیٰ حالت میں آئے۔ جو کچھ سنایا اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔